السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائن. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. آج بات کریں گے انتہائی اہمیت کا حامل اور ایک عظیم الشان منصوبہ چائنا پاکستان اکنامک ڈور کہیں، بیلٹ اینڈ روڈ کہیں، یا پاکستان چین اقتصادی راہداری، جس سے اس خطے کا معاشی انقلاب جڑا ہوا ہے. پاکستان کی معاشی مشکلات کا ازالہ، پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر، ریلوے انفراسٹرکچر، مواصلاتی رابطے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ساتھ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی میں پاکستان ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور آج اس تصویراتی اہمیت کو پوری دنیا جانتی ہے. اسی حوالے سے تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ سمٹ کا انعقاد ہو رہا ہے بیجنگ میں. 150 کے قریب محتاط اندازے کے مطابق ممالک کے مندوبین، مبصرین اور وزرائے اعظم اور صدور شرکت کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں اور کل وہ اپنا اس میں خطاب کریں گے. اس کے علاوہ چینی تھنک ٹینکس کے ساتھ آج ان کی ایک نشست ہوئی ہے جس میں دانشور بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے صنعتی پارکوں، خصوصی اقتصادی زونز کی تعمیر میں چینی ماڈل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم ماڈل اڈاپٹ کرتے ہیں تو اکثر چین کا ماڈل ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے مزید بھی بات کی. ان کی آج جو مصروفیات رہی ہیں، چائنا ڈیلی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اشارہ اور ایک خطے کی جو اقدام ہے، اس سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، اس کی صلاحیتیں بڑھیں گی اور قرضوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ عرصے میں پاکستان میں 25 ارب 40 کروڑ ڈالر براہ راست سرمایہ کاری آئی ہے، 2,36,000 نوکریاں پیدا کی ہیں. گوادر میں جلد بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور اس پہ فلائٹ آپریشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، بلکہ یہ ہم آپ کو ذرائع سے ہمیں تصدیق ہوئی ہے اور باخبر ذرائع ہیں جس کے مطابق ہمیں کہ 9 کے قریب ایسے ایگریمنٹ ہیں جس کا پروپوزل تیار کر لیا گیا ہے، جس میں کراکرم ہائی وے یعنی تھاکوٹ رائی کوٹ اور اس کے علاوہ ڈی آئی خان، یعنی جو لوگ اب سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب آپ ڈی آئی خان سے یارک سے جب آپ سفر کرتے ہیں، یارک کے بعد موٹر وے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جوب کا سفر پھر دانا سر، مغل کوٹ اور یہاں ان ایریاز سے کرتے ہیں. اب یہ سفر قلیل ہو جائے گا، یعنی اب آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈائریکٹ یعنی موٹر وے سے اب آپ سفر کر سکیں گے بہت جلد جوب کا. اور اس کے علاوہ ML1 جس کی لمبائی 1872 کلومیٹر ہے، کراچی ٹو پشاور، یہ بڑا ایک اہم منصوبہ ہے. کراچی سرکولر ریلوے اس کے حوالے سے بھی MOUs جو ہیں وہ سائن کیے جائیں گے. اور میرپور مظفر آباد مانسیرا روڈ اس پر بھی بات ہوگی. بابوسر ٹنل، کراچی حیدرآباد موٹر وے یعنی M9 کے MOUs پر بھی سائن ہو سکتے ہیں. 1320 میگا واٹ کا MW تھر بلاک، اس کا بھی MOUs اور 300 میگا واٹ کے کول پروجیکٹ جو کہ گوادر میں ہیں اس پر بھی اس کی پرپوزل بھی تیار کر لیا گیا ہے. انتہائی اہمیت. اور بلوچستان کے حوالے سے بھی نگران وزیر اعظم نے آج یہ بات کہی ہے کہ اس سے بلوچستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جب ہم ویسٹرن الائنمنٹ کی بات کرتے ہیں مغربی روٹ اور خاص طور پر بوستان اکنامک زون جو کہ واحد اکنامک زون ہے بلوچستان کا، جس پہ 30% سے زیادہ کام ہو چکا ہے، لینڈ پرچیز ہو گئی ہے. اب تو وہ کافی حد تک اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپروو کیا جا رہا ہے، بہتر کیا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے کہ بلوچستان اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا استفادہ کر سکتا ہے، بلوچستان کا پوٹینشل، بلوچستان کی ریسورسز، بلوچستان کی جو اسکلڈ لیبر ہے یا جو ٹیکنیکل جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ کس حد تک اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو تعارف کرواتے چلیں. ڈاکٹر حسن داؤد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر CPEC. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن داؤد صاحب، آپ نے وقت دیا. کوئٹہ اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر نائب صدر ہیں اور نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بلوچستان میں بڑی ایک اہم سیاسی جماعت جس کو اقتدار بھی ملا، اور ڈاکٹر عبد المالک اور میر حاصل بزنجو اور غوث بخش بزنجو کا کارواں ہے جس کے یہ حصہ ہیں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب. ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ. کچھ دیر میں ہم کوشش کریں گے پرنس احمد علی صاحب، نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت و توانائی، ان سے بھی ہم نے ٹائم لیا ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس بیلٹ اینڈ روڈ سمٹ کو، اور پاکستان اور بالخصوص ہمارے نگران وزیر اعظم کو تو یہ دوسری اپرچونٹی مل گئی کہ ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور یہ پھر اتنے بڑے CPEC یعنی بیلٹ اینڈ روڈ فورم یعنی سبمٹ سے یہ خطاب کرنے جا رہے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ آئی تھنک کہ یہ کہ اس کے جو ٹائمنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیچرلی یہ تو اپنے اسکیجول کے مطابق ہو رہا ہے اور کووڈ کے بعد یہ ایک میجر ایونٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے ایک پوائنٹ آف ویو سے.
لیکن اس کا اس وقت جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے، اسپیشلی G20 کے جو ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد، اور اسپیشلی اب جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کانٹیکس میں، اور جو پرانا کانفلکٹ رشیا یوکرین کا ہے اس کے کانٹیکس میں، آئی تھنک جتنے یہ ممالک آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور انٹریکٹ کریں گے، آئی تھنک کہ یہ انڈر دی لیڈرشپ آف چائنا اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو ویژن ہے فار ریجنل انٹیگریشن، اس کے مطابق آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے یہ ہے کہ ہم فیز 1 کے کافی پروجیکٹس کر چکے ہیں، اور اب ہم نے انڈسٹریلائزیشن اور فردر ریجنل کنیکٹیویٹی، اور شاید اس کے اندر افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو میجر فوکس دینا ہے۔ ہم اس دفعہ بہت سارے اور بھی پروجیکٹ لے کر گئے ہیں، اور اس دفعہ ہمارا میجر فوکس ایگریکلچر پہ بھی ہے، اور ایگریکلچر اور لائف سٹاک پہ بھی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہماری جو پچ بک ہے وہ ریڈی ہوگی، اور اس لحاظ سے ہم اچھی پریپریشن کے ساتھ گئے ہوں گے۔ ایک چیز جو ہمیں اس دفعہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک، ایک ایونٹ بیجنگ میں ہو رہا ہے جس کے اندر تمام بزنس انٹرپرائزز کو بلایا گیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں۔ آئی تھنک اس کے اندر یہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی کہ کیسے ہم اسپیشل اکنامک زون سے بینیفٹ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں چائنیز کچھ چیلنجز بھی ہائی لائٹ کریں گے، لیکن وہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو ہم ایڈریس نہ کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ہم فیز 2 میں بخوبی داخل ہو چکے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے؟ فیز 1 کیونکہ فیز 1 میں بھی ابھی تک وہ پینڈنسی والا ایشو اب بھی موجود ہے، کیونکہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا یہ فیز 1، اور فیز 2 اس میں اکنامک زون، اقتصادی زون ہے، ان کی تعمیر ہے، اور اب تک آپ دیکھیں کہ ہم رشکئی کی بات کریں، دھابے جی کی بات کریں، بوستان کی بات کریں، تو ابھی تو جسٹ 20 to 30% وہاں پہ کام ہوا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان ایم او یوز کے بعد کام کی رفتار تیز ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان ایم او یوز تو ہم کرتے ہی ہیں، ایشو یہ ہے کہ ان ایم او یوز کو سائن کرنے کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک ہم کیسا تیار کرتے ہیں اور کیسے اس پہ مانیٹرنگ رکھتے ہیں تاکہ یہ ایم او یوز جو ہیں وہ ایکچوئل پروجیکٹ میں ٹرانسلیٹ ہو سکیں۔ جس طرح کہ آپ نے فیز 1 کے بارے میں بات کی، اور میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بوستان ہو گیا، اور اسی طرح کچھ حد تک جو کہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل یا سب سے زیادہ سوٹیبل اسپیشل اکنامک زون تھا دھابے جی، وہ بہت زیادہ ڈیلے ہوا، اور اس کے علاوہ اب ہم رشیا کا ہی کس قدرے تیز جا سکا بیکاز چائنیز جو ہے اس کو خود ڈیولپ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ہب کے اندر بھی اسپیشل اکنامک زون کی بات ہو رہی ہے، اور بلوچستان شاید ایسا پروونس ہوگا جس میں اس کو 2 اسپیشل اکنامک زون ہو، لیکن ان سب کے لیے آئی تھنک ہمیں اپنے جو فریم ورک ہے، جو میکنزم ہے امپلیمنٹیشن کا، اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اپنے دیگر مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن انتہائی اہمیت کا ایک سوال ہے، کیونکہ آپ کے لیے جو ہے تصویراتی سوالات میرے پاس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ اس کی امپورٹنس کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ ایف آئی سی ایس جو تھا، یعنی جو یہ ایس آئی ایف سی جو اسپیشل آپ کا انویسٹمنٹ کا جو ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے، اور فیسلیٹیشن ایک کونسل بنائی گئی ہے اس حوالے سے، اور اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ امپلیمنٹیشن باڈی بھی اس کی بنائی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس فلیگ شپ میں یہ بڑا اچھا ایس آئی ایف سی انیشیٹو جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی انویسٹر کے لیے 2 سیکیورٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک فائنینشیل سیکیورٹی اور ایک اس کی لائف کی سیکیورٹی۔ آئی تھنک اس کانٹیکس میں لائف کی سیکیورٹی پہ تو اس میں ایس ایس جی ہے جو کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن۔ کانٹیکس میں لائف کی سیکیورٹی پہ تو اس میں ایس ایس جی ہے جو کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن۔ لیکن جو چیز میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے اور ایک سسٹینیبلٹی ہے۔ ہم ایک آلدو ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں اور اس پہ ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل جو کنفرنٹریشن ہوتی ہے یا کمپٹیشن ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کنٹینیوٹی آف پالیسی کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا زہر کی طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی انویسٹر کے انویسٹمنٹ پلانز کے اگینسٹ۔ تو آئی تھنک اس لحاظ سے ایس آئی ایف سی ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کی جو سسٹینیبلٹی یا لانگیٹیوٹی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام اداروں کو
ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے ایٹ دس ٹائم، جبکہ ہمارے اکنامیکل چیلنجز بہت ہیں، ایک ایسا ادارہ جس پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشن، منسٹریز ہیں، اسپیشلی پروونشل لیول پہ بھی، ان کو امپروو نہیں کرنا. انہوں نے کیپیسٹی بڑھانی ہے. ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں، ٹیفٹاز ہیں، انہوں نے اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے، کیونکہ ایس آئی ایف سی ٹھیک ہے ایک ون ونڈو انیشیل ہینڈ ہولڈنگ تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد تو پھر باقی اداروں نے اور پروونسز نے خود کام کرنا ہے. بالکل. یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے ویسے انسٹیٹیوشن بلڈنگ بھی کرنی ہے. بہت سارے کام ایسے پینڈنگ میں. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، کیونکہ ہم جب اس فلیگ شپ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان ڈیفینیٹلی سینٹرل اور ایک مرکزی اس کو حیثیت حاصل ہے گوادر کو لے کر. یہ بتائیے گا کہ کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی آپ کو آنے والے دنوں میں کس حد تک نظر آ رہی ہے، کیونکہ 3 بڑے ڈویژن ہیں بلوچستان جو کہ اس ویسٹرن الائنمنٹ میں استفادہ کرنے چاہ رہے ہیں، مکران ڈویژن، کلاب ڈویژن اور پھر اس کے بعد جوب ڈویژن. یہاں پہ اس جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے اس پہ ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ سی پیک کی بات کرتے ہو کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بات آ جاتی ہے گوادر کی، اور خود کہتے ہیں کہ سی پیک کا جومر جو ہے گوادر ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت بیان کروں کہ سی پیک کا جو پہلا فیز ہے اس میں آج بھی گوادر کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اس میں آج بھی گوادر میں بجلی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک کا جو 50-60 ارب روپے آئے تھے، ماں سوائے اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے جو وہاں پہ ایک ان کی ضرورت ہے جو بن رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بننا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، ایک کنیکٹیوٹی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں بھئی 1 بیلٹ 1 روٹ. کل کے دن اگر یہ پورٹ آپریشنل ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو کچھ اور اینگل سے کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ چائنا کو جو ہے وہ ایک الٹرنیٹ روٹ کی ضرورت ہے. ساؤتھ چائنا سی میں بہت سارے ممالک ہیں کہ وہاں پہ چائنا کے ڈسپیوٹس ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ جب اوباما پریزیڈنٹ تھا تو ایک آئی لینڈ پہ باقاعدہ وہ 8 لائن پہ دونوں صدور کی گفتگو ہوئی اور وہ معاملہ ایک طریقے سے ڈیزالو ہو گیا. اور ان کو الٹرنیٹ روٹ کی ضرورت ہے. الٹرنیٹ روٹ کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ چائنا کا ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ آئل پہ ہے، اور اس کا آئل مڈل ایسٹ سے آتا ہے. اگر آپ ساؤتھ چائنا سی کو دیکھیں، بہت طویل سفر ہے. آپ گوادر کو دیکھیں، ساتھ ہی جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے گوادر ہے، اس کے بعد گوادر سے آگے جو کوسٹل ہائی وے ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک زبردست قسم کا روڈ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ ایریا تو جال بچھا دیا گیا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ. ان بڑے پروجیکٹس جی، یہ رتو ڈیرو، خزدار، بسیما، یہ سوراب، یہ تو پورا علاقہ جو ہے اب آپ دیکھیں پنجگور گوادر والی جو سڑک ہے اس پہ تو آپ مڈ نائٹ بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہو سی پیک والا روڈ ہے، ایک روڈ تو یہ ہے جو یکوت سے ہوتے ہوئے بیسیما سوراب وہاں پہ جاتا ہے. دوسرا جو کوسٹل ہائی وے ہے وہ وہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پورٹ کے لیے اتنے بڑے کنٹینرز کو اپنے ٹریول کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ٹرین کی ضرورت ہے، نمبر 1. اور دوسرا جو اہم بات ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہو، لوگوں کو سینس آف اونرشپ دو. وہاں کے انسان، وہاں کے لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ جو ترقی ہے اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. ہمیں کل ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، ہم پانی کے لیے ترس رہے تھے، آج ہمیں پانی مل رہا ہے. کل ہمارے شہر میں بجلی نہیں تھی، آج بجلی ہے. کل ہمارے شہر میں صحت کے سہولیات نہیں تھے، اب صحت کی سہولیات ہے. تو اس قسم کے وہاں پہ اب تک کوئی بھی ویزیبل چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر تھوڑی تصحیح کے حوالے سے نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کا انتخاب ڈاکٹر صاحب ایک بات جی میں سوری، یہ آپ کو یہاں پہ صرف ایک چیز جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. میں آپ کی اس تسلسل کو نہیں توڑنا چاہتا کیونکہ آپ نے پانی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی، تو میں عرصہ دراز سے میڈیا پہ اس
کی بات کرتا رہا کہ وہاں پہ لوگوں کو 13 سے 17 ہزار روپے تک ایک ٹینکر پانی جو ہے وہ ان کو دستیاب ہوتا ہے. لیکن میرا اب جو لاسٹ وزٹ ہوا تو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہو, اب پینے کے پانی کے لیے باقاعدہ لائنیں بچھا دی گئی ہیں اور سارے گوادر کا پینے کا پانی کا مسئلہ نہیں رہا ہے, کافی حد تک پانی کی لائنیں بچھا دی گئی اور پانی مل رہا ہے لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب وہ لائنیں ابھی آپ گئے وہ بہت عرصے سے بچھی ہوئی ہیں, نمبر 1. اب فرض کرو وہاں پہ بسول ڈیم بن رہا ہے, کیا سی پیک نے اس کے لیے پیسے دیے؟ سی پیک کے کوئی پیسے نہیں ہیں. وہاں کے جو لوگوں کو, جو ہمارے لوگ ہیں جو ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے, جو وادر کا سیوریج سسٹم ہے, کیا سی پیک کے لیے 2 ارب روپے تو دیتے؟ سی پیک کا جو پہلا فیز تھا دیکھیں نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ سارا جو ہے وہاں پہ جو ہے انرجی سیکٹر میں خرچ ہوا, اور جتنے بھی انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ چائنیز کی کمپنیوں کی تھی وہ کیش خراب تھا, انہوں نے اپنے پیسے بھی لیے. انرجی ہمارے یہاں جو بن رہا ہے سی پیک کے حوالے سے, وہ صرف جو ہے وہ میں ختم بڑا پروجیکٹ, وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اچھی بات ہے. ہم سی پیک کی بالکل مخالف ہیں. ہم ان حقیقتوں کو نیشنل پارٹی اس لیے بیان کرتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو سینس آف اونرشپ دو. کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ پارٹیسپیٹری ہو, ان میں لوگوں کی شراکت داری ہو, لوگ اس کو اون کرے. تو لوگ اس کو اون کریں گے تو پھر وہ جو ہے پروجیکٹ کامیاب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا, اور اس سے کوئی اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا اور پس پشت بھی نہیں ڈال سکتا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر منصور اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا ہے, پڑھاتے بھی ہیں, استاد ہیں گومل یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, آپ نے گفتگو سنی, ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں, شاید ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. میں دوبارہ ڈاکٹر حسن داؤد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور ایک فیکٹ ہے کہ آنرشپ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, کہ جب آپ آن کرتے ہیں لوگ اس کو, ایک پروجیکٹ آن کرتے ہیں اور پھر اسٹیٹ آن کرتی ہے, یا پھر کوئی منصوبہ یا اس کو لیڈ کرنے والے جب آن کرتے ہیں تو اس کو تقویت بخشنے کا باعث یہ بنتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بلوچستان اور ویسٹرن الائنمنٹ پر انفراسٹرکچر کو بجائے کہ ہم باقی پروونس پہ زیادہ توجہ دیں, تو اگر غیر معمولی حالات بلوچستان نے سامنا اس کا کیا تو کچھ ایکسٹراڈنری میئرز بھی لینے چاہیے؟ جو میرے کولیگ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, آئی تھنک اس میں ریشنل تھا. میں ضرور یہ کہتا چلوں گا کہ اس وقت گورنمنٹ کا فوکس بلوچستان کی طرف ہے. پی ایس جی پی کا کافی سائزیبل اماؤنٹ بلوچستان کی طرف جا رہا ہے. بالکل. لیکن میں ضرور اس لحاظ سے ایک بات ضرور کروں گا, ایک ڈیولپمنٹ اپروچ کے کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں فیز بائی فیز ہی آگے بڑھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے جو جتنے بھی سینئر لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, اکیڈیمینز ہوں, انہوں نے جب انٹریکٹ کریں, یوتھ تو نیچرلی جذباتی ہوتی ہے, وہ چیزوں کو شارٹ ٹرم میں دیکھتی ہے, لیکن جتنے بھی سینئر لوگ ہوں, چاہے اسپیشلی پولیٹیشینز کا رول اس میں بہت کریٹیکل ہوگا, وہ ایسے ریٹرکس نہ دیں یا ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ دیں جس سے لوگوں کو لگے کہ وہ صبح جب اٹھیں گے اگلے دن جب سورج نکلے گا اس میں ایک ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ سب کچھ بدل جائے گا. ایک پروجیکٹ کی ایک نیچرل فلو ہوتا ہے, اور اسپیشلی انفراسٹرکچر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے جو ڈائنامکس اور سوشو اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے اس کو آنے میں 5 سے 7 سال لگتے ہیں. چائنا نے 30 سال پہلے جب انویسٹمنٹ شروع کی, اس کے ڈیویڈنڈز اب آنا شروع ہوئے ہیں ریلی. نیچرلی وہاں پر سینرجی بھی ہوتی ہے, وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی, ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے, سنگل پارٹی رول ہوتا ہے. یہاں پر یہ خوبصورتی ہے, میں کہوں گا یہ یہاں کی خوبصورتی ہے, اور یہ ڈائیورسٹی ہمیں ایک ساتھ کرتی ہے. اب جہاں پر آپ نے بھی پانی کے پروجیکٹس کا کہا, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایٹ دس ٹائم اینڈ ایج ہمیں یہ ڈسکشن اتنی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے کہ ہم پانی کی اویلیبلٹی کی پہ خوشیاں منائیں یا بجلی کی اویلیبلٹی پہ خوشیاں منائیں. آئی تھنک یہ ایک نیچرل, اور میں اسی لیے بہت عرصے سے اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر ہے, چاہے ہارڈ یا سافٹ, ایون انٹرنیٹ, یہ ایک اب انسانی بنیادی ضرورت بن چکا ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پھر آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی, اور ڈاکٹر اسحاق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا اس کا سنگ بنیاد رکھا, اور خاص طور پر
جوب ڈی آئی خان والی سڑک کا یا دانا سر والی جو سڑک کا افتتاح کیا گیا تھا، اور سی پیک کے حوالے سے جب آپ کام آگے بڑھ رہا تھا، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میر حاصل بزنجو صاحب کا، جو کہ غوث بخش بزنجو مرحوم کے صاحبزادے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان، میاں افتخار حسین اور میاں نواز شریف نے مل کر یہ سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ڈاکٹر منصور اکبر خان صاحب، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک لینا چاہوں گا، اور آپ سے انتہائی ایک تصویراتی اہمیت کا سوال ہے، کیونکہ آپ استاد ہیں، گومل یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، تو ایکیڈیمیا سے ہٹ کے بھی اس کی جو تصویراتی اہمیت اور جو اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس پر تھوڑی سی روشنی میں چاہوں گا کہ ڈالیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس اہم اور بین الاقوامی اور ایک عظیم الشان منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ، شی جن پنگ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کی جانب سے لیا گیا یہ انیشیٹو۔ ڈاکٹر منصور اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ماہر بین الاقوامی امور گومل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم کیوں اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں، اور کیوں ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ یہ صرف پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک اقتصادی شراکت داری نہیں ہے، بلکہ 150 کے قریب ممالک ہیں جو اس کی شراکت دار ہیں، اور جو افریقن کنٹریز ہیں وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ چائنا نے وہاں پر بھی کی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سمٹ کے بعد آپ کو ڈیولپمنٹ ورک تیزی سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ چیما گوئیاں ختم ہوں گی؟ دیکھیں جی، میں اس کا جواب ایسے دوں، میں انفیکٹ میں گومل یونیورسٹی میں نہیں پڑھا رہا، میں یہاں وائس چانسلر رہا، اور پھر میں ابھی وائس چانسلر تھا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا، میں اگین آئی ایم پروفیسر ان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ بات یہ، میں آج جی خان آیا ہوں، ہماری کوئی فوت کی ہوئی تھی، تو میں یہ سی پیک سے، تو میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ کتنا اچھا راستہ ہے، ریموٹ ایریا آف پنجاب اور پختونخوا کو لنک کر رہا ہے، کاش کہ یہ بلوچستان تک جاتا، یہ ابھی گوادر تک پہنچ جانا چاہیے تھا جی، یہ تو ابھی یارک تک ہے، آگے بلاک ہے سب کچھ۔ جی جی، یارک سے جوب تک، جی جی صحیح۔ تو میں مطلب ہے اس کو بن جانا چاہیے تھا نا، وہ جو دانا سر روڈ کا آپ نے مینشن کیا، جی جی صحیح، تو میں مطلب ہے اس کو بن جانا چاہیے تھا نا، وہ جو دانا سر روڈ کا آپ نے مینشن کیا، تو وہ تو بڑا اچھا روڈ تھا جو کہ FW نے بنایا، یہ تو ابھی سی پیک نہیں بنا۔ لیکن آنسرنگ یور کوشچن، جی میں یہی کہوں گا کہ جی یہ کام بڑا سلو ہے، اس کو تو بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک، 4 سال، یہ 4.5 سال حکومت رہی، ٹھیک ہے، بہت اچیومنٹس لوگ اس کو کہتے ہوں گے، اس بیلٹ پہ تو کام بڑا سلو ہوا یا رکا رہا۔ بالکل۔ اب یہ جو سمت ہو رہی ہے، میں نے تو اتنا سٹڈی نہیں کیا، لیکن اٹس گڈ انیشیٹو، پاکستان کو ذرا انیشیٹ کرنا چاہیے جی، بال تو پاکستان کے کورٹ میں ہوتی ہے نا، ڈیولپمنٹ تو آپ نے کرنی ہے، گوادر تک یہ روڈ لے جانا ہے، اور اس کے یہ بڑا فروٹفل روڈ ہے جی۔ دیکھیں جی، روڈ اینڈ الیکٹریسٹی برنگ سیولائزیشن، اس میں تو دوسرا اوپینین نہیں ہے، اور سی پیک کا جو روڈ اینڈ بیلٹ ہے، اس سے تو ظاہر ہے پورا ریجن فائدہ اٹھائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سست روی کے پس پردہ محرکات کیا صرف ایک پینڈیمک تھا، یا ایک عالمی سازش، یا ایک لابنگ اور ایک فارمیشن جو ہمیں دنیا ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہیں سب، اور پاکستان کہتا ہے کہ ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں، ہم جیو پالیٹکس کی بات نہیں کرتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں تھوڑا سا اس طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی؟ بہت زیادہ دینی چاہیے، بہت زیادہ دینی چاہیے، اور اس کا کوئی پھر ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز، کوئی گراؤنڈ ہمیں اس کا آؤٹ پٹ نظر آنا چاہیے۔ اب میں تو جی قسم ہے اس بات کو، اتنا دنیا مطلب کہ ہم نے لٹریچر پڑھا یا واٹ ایور، کانسپیریسی تھیری سارے ہمارے گلے فٹ ہوتی ہیں، اگر ہم میچ بھی ہار جائے تو کہتے جی یہ فکس ہے۔ اب گاڈ نوز اس میں کیا تھا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا، جتنی ایکسپیکٹیشن تھی، اس پہ نہیں ہوا، اور زیادہ یہ جو 4 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی جی، اس میں یہ کام سارا رکا رہا، یہ تو میں نے خود دیکھا۔ ہاں، یہ بات سے انکار تو بالکل
کسی صورت نہیں اب کیا باقی تو جی وہ ہماری طرف وہ ایک ہوتا تھا نا ملنگ چاچا، وہ جو نشے میں وہ کہتا جی خدا کو مانوں یا سائنس کو مانوں. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی یہ تو جی ویری گڈ انیشیشن ہے، اور اللہ کرے یہ سمٹ کے بعد، سمٹ میں تو ڈسکس ہوگا، اس کے بعد کوئی اس پہ کام تیز ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کام کی سست روی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، آنرشپ کی بات کی ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ کیونکہ آپ بھی خیبر پختونخوا، خیر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کسی پروونس کی یا ہم کیونکہ فیڈریشن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو ویسٹرن الائنمنٹ کے جو کچھ گلے شکوے تھے آپ کو آنے والے دنوں میں دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کافی حد تک دور کر دیے گئے ہیں؟ یار اب سر بات یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں نہ میں نہ اسحاق صاحب یا نہ ہم تو ڈائریکٹ تو ٹیبل پہ نہیں بیٹھے، نیگوسیشن کوئی فارن سروس کی انر یا انر سرکل میں تو نہیں بیٹھے، لیکن ہم تو ایک اینالائز چیزوں کو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اب ون شوڈ بی ہوپ فل، یہ امیدیں ہیں کچھ، اللہ کرے کہ اس پہ دیکھیں سر یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمٹ ہو یہ اور پھر کام شروع ہو، کام جب شروع ہوگا تو لوگ دیکھ لیں گے. یہ دیکھیں یہ جو اسلام آباد سے یہ بنی نا، اب اس میں کئی چیزیں لوگ کہتے ہیں سب اپریشیٹ والے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہیں بیچ میں بڑا ان پٹ تھا تو یہ اس کے گورنمنٹ کے کلوز گزرا، یہ ویل اینڈ گڈ، عوام کا تو فائدہ ہوا جہاں سے بھی گزرے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ بہت عجیب بڑا فائدہ ہے، آپ کو نہیں پتا جتنا لوگوں کو سہولت ہوئی ہے، یہ جو ایک بیلٹ بنی ہے. اب یہ مغل کوٹ سے ہوتے ہوتی زوب سے کوٹا کے آئی بلیو ویسٹ سے ہوتی تھی گوادر تک جانے کی، پنجگور سوراب یہ ایسے جانی بالکل ٹھیک ہے. مکران سے اب وہ نہیں بنی ہو، یہ ادھر تو چھوڑ گئی ہے تو ادھر آ کے رک گئی ہے. چلیں آپ نے ویسے بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے پروفیسر صاحب. میں ڈاکٹر اسحاق صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایریا ہے یا علاقہ ہے، اگر وہ اس سے شفا یابی میں کہوں گا یا اس کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے یہ سی پیکسا، تو آپ بھی تو ماشاءاللہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی بات کریں، آپ کی بات کریں یا پوری نیشنل پارٹی، آپ لوگوں کا تو گڑھ ہے سر، یہ تو سارے کا فائدہ ہی فائدہ. بس سر ڈاکٹر صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ روڈ جب ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچا ہے تو اس کو بلوچستان تک پہنچنا چاہیے، گوادر تک پہنچنا چاہیے. جی جی. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سی پیک روڈ گزرتا ہے خاران سے بیسیما، پھر ایک کنیکٹ ہوتا ہے تھرو سوراب، پھر سوراب سے ہوتے ہوئے کلات اور جوب، یہ روٹ ہے. یہ جو الٹرنیٹ روٹ ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ روٹ زیادہ بہتر ہے. وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ روٹ کچھ اور ہو. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیسیما اور خاران کا جو فاصلہ ہے وہ صرف 80 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. 80 کلومیٹر کے روڈ میں آپ کو 5 گھنٹے لگتے ہیں. ایسی پیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں بنا؟ اس کو اگر سی پیک کہتے ہیں، سی پیک کا مطلب وہ اوران والا تربت، سر اوران تربت یہ جو روٹ ہے یہ بھی تو بڑا اچھا. جان وہ بھی نہیں بنا ہے نا، وہ تو جتنے بھی بنے ہیں وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے ہیں، وہ سی پیک کے نہیں ہیں. وہ اچھی بات ہے، وہ تو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں تھوڑا بہت جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے ہمیں تھوڑا بہت شیئر ملا. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جناب پی ایس ڈی پی میں زیادہ شیئر مل رہا ہے. پی ایس ڈی پی آپ دیکھو کس مد میں شیئر مل رہا ہے. پی ایس ڈی پی میں بھی 8% اگر ہمارا شیئر ہے وہ گوادر ایئرپورٹ کی وجہ سے. 1965 سے لے کر آپ جو ہے 2010 تک جاؤ، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمارا 2% شیئر نہیں ہے. اگر نیشنل ہائی ویز میں یہ نہیں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر ریشنل ہے، میں ریشنل نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اس خیبر نیوز کی توسط سے ہم بلوچستان کے لوگوں کے حقیقی مسائل کو اجاگر کریں. اگر انہوں نے آپ کو ریشنل نہیں کہا، آپ نے اس ڈیبیٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈیبیٹ ریشنل ڈیبیٹ کی طرف نہ جائیں، وہ انہوں نے اس پہ نہیں بات کی. میں ذرا تصحیح کر دوں اس کی. جی دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی گورنمنٹ جو ہے بالخصوص فیڈرل گورنمنٹ
ہمارے جو گوادر کے لوگ ہیں ان پہ توجہ دے. ابھی ہم لوگ بھی گئے تھے چائنا, ایک ڈیلیگیٹ ہمارا گیا تھا, مختلف لوگوں سے ملے, ان کے آئی آفیسر سے ملے, وہاں پہ بھی ہم نے یہی بات کی کہ بھائی یہ جو اگر کل کے دن پورٹ آپریشنل ہوگا, سی پیک ہوگا, آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے, اور اس کے لیے آپ گوادر کے لوگ اٹھا لو, مکران کے لوگ اٹھا لو, بلوچستان کے لوگ اٹھا لو, کوئٹہ سے اٹھا لو, جوب سے اٹھا لو, پورے بلوچستان. ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہوئیے گا, دیکھیں ہم نے ہماری کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہم نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ہم نہیں گئے سر. اگر ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بناتے, مجھے پتہ ہے آپ جو جواب دیں گے, میں بتایا کہ آپ کی حکومت نے جو ہے یونیورسٹیاں بنائی, اس کے کیمپس بنائے, لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن انجینئرنگ سائڈ پر ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہم تحقیق میں بہت پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے. یہ تو ڈومیسٹک ایشوز ہے سر, یہ تو پروونشل ڈومین ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی 5000 کے قریب بچے گئے ہیں پڑھنے چائنا میں. گوادر سے کتنے گئے ہیں جی, بلوچستان سے کتنے گئے ہیں, جوب سے کتنے گئے ہیں, کوئٹہ سے کتنے گئے ہیں. جی جی, سوال یہ ہے کہ آخر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, بننے چاہیے. ہمیں اس جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا چاہیے. لیکن اگر سی پیک کے حوالے سے کوئی بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے, تھوڑا بہت 20% 25% پریارٹی آپ بلوچستان کو دو, جی گوادر کو دو, پھر لوگوں میں یہ سینس ڈیولپ ہوگا کہ اس ترقی کے ثمرات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم تو وہ بات کرتے ہیں, نیشنل پارٹی وہ بات کرتی ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. اگر ہم اس قسم کے اقدامات کریں گے, لوگ جو ہے خود جو ہے اس سی پیک میں انوالو ہوں گے. وہاں پہ فرض کرو, اور لوگوں کو ڈیپینڈنسی فشریز پہ ہے, فشریز کی مد میں کیا کیا سی پیک نے, سراپا احتجاج رہے ہیں وہ گوادر, بالکل ٹھیک ہے, ان کو جی. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب نے کچھ پوائنٹ ریز کیے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس میں ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مقامی افراد کو زیادہ سے زیادہ اوبلائج کریں, انہیں زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ دار بنائیں, اس کی آنرشپ بڑھے گی, بہتری آئے گی. اب وہ 5000 کا ذکر کریں, آپ کو بھی یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, ہم بلکہ کئی پروگرامز میں شیئر بھی کر چکے ہیں کہ کچھ جو گوادر کے مقامی نوجوان تھے ان کو چائنیز لینگویج سکھانے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی مزید بھی وسعت دینی چاہیے؟ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کی بہت ساری باتوں سے اگر اتفاق نہ کی تو بہت ساری باتیں ان کی بڑی جینون ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں. سر ان کی تمام باتوں سے اتفاق کیا جاتا ہے, لیکن ہم 4 ڈاکٹرز اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک اس پروگرام کی توسط سے ایٹ لیسٹ میں تو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ جو بھی آپس میں پولیٹیکل ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا ایشوز ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ کو اپنے ایجنڈا میں نمبر 1 رکھیں. اور پلیز آپ نے جو بھی سلوگنز لگانے ہیں, پولیٹیکل سلوگنز ہیں, جو بھی ریٹرک لگانے ہیں, یہ بچوں کے ذہن میں نہ ڈالیں کہ روڈ اور انفراسٹرکچر یا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اور کرپشن جو ہے وہ سینونم ہے. یہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز میں سے نکال دیں, کیونکہ جب تک کیونکہ پاکستان ڈسپائٹ واٹ ایور کلیمز وی میک, ہم انفراسٹرکچر میں اپنے ریجن اور اپنے کمپیٹیٹر سے بہت پیچھے ہیں. اور یہی وجوہات ہیں کیونکہ ہم ریجنل ٹریڈ نہیں کر سکتے, کبھی سیکیورٹی کی وجہ سے اور کبھی انفراسٹرکچر کی وجہ سے. چلیں سیکیورٹی تو ہمارا لیگیسی ایشو ہے, ہمارے ایسٹ پہ بارڈر کے ساتھ ایشو ہے, ادروائز اور بھی ہیں, لیکن انفراسٹرکچر تو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں نا. اور اس کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ اگر سی پیک نہ ہو تو کیا گوادر کے اندر ان کو پھر 10 میگا واٹ بجلی دیتے رہنی ہے جیسے ہم پچھلے 30 سالوں سے دے رہے تھے؟ اب اگر سی پیک کے نتیجے میں 100 میگا واٹ ایران سے اور 300 میگا واٹ کول فائر, تو یہ ابھی 300 میگا واٹ آئے گا تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ڈیولپ. 2 سوال اٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, 2 سوال اٹھے ہیں, بہت اہم سوالات ہیں, وہ ڈاکٹر منصور صاحب کی طرف سے بھی اور ڈاکٹر اسحاق. میں بریک کے بعد اس کا آپ سے جواب ضرور لوں گا. کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی ہے, کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ اب تک اگر یارک سے جوب والا سیکشن ہے یا تھاکوٹ گلگت والا سیکشن ہے, رائکوٹ والا, اسے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. اس میں جو تاخیر کی ہے اس میں ہم ہیں, پچھلی حکومت اس پہ بالکل ذمہ دار ہے. یہ کووڈ میں نہیں چھپایا جا سکتا بہت ساری چیزوں کو. یہ ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جس کا جواب آپ سے بریک کے بعد لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فرنٹ لائن میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر اسد راؤ صاحب, بڑی امپورٹنٹ ایک بات جو میں بریک سے قبل سوال چھوڑے گیا تھا کہ
ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب اور ڈاکٹر منصور اکبر خان صاحب نے جو خاص اس کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں، ڈاکٹر صاحب کس طرح ہوگا؟ کیا یہ SIFC کی طرح کا کوئی انیشیٹو ضرورت ہے تاکہ کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں اور وہ سیاست کی بھینت نہ چڑھیں، پولیٹیکل اور الیکٹورل آبجیکٹو کی بھینت نہ چڑھے؟ جو ہماری گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے. جی ڈاکٹر اسد داؤد صاحب. جی میں یہ ضرور کہوں گا سر کہ جب ہماری گورنمنٹس آ کے اناؤنس کرتی ہیں کہ یہ بلوچستان پیکج ہے یا یہ کشمیر پیکج ہے، آئی تھنک یہ پیکجز دینا تو بند کریں. یہ میں جس طرح پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ رائٹ ہے تمام ینگسٹرز کا، تمام ایون ہم بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں، ایون جو فاٹا کے جو ارس والی فاٹا ہے یا نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہیں، ان کا بھی تو رائٹ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ ہوں. اور بلوچستان میں اور ویسٹرن بارڈر میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، انہوں نے سیکیورٹی کے کو سب سے زیادہ امپیکٹ ان کا ریجن ہوا ان کے اکنامک. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے سر کہ جب جیسا چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی اور امیر ہونا ہے تو آپ روڈ اور انفراسٹرکچر بنائیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ ہمیں سب کو گوادر کیونکہ ایک ہمارا اور اس روڈ اور انفراسٹرکچر بنائیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ ہمیں سب کو گوادر کیونکہ ایک ہمارا اور اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو ویسٹرن نیریٹو بھی بن رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں یکجا ہو کے اس نیریٹو کو روکنا ہے. کیونکہ جس طرح شنجن کی میں گوادر ماسٹر پلان میں انوالو رہا تھا، شنجن جس طرح 30 سال میں آج ٹرانسفارم ہوا ہے مجھے، اور گوادر میں جس طرح ابھی واٹر اور یہ اور ایم شور بائی 2040 جب آپ کی یہ جو پورٹ بھی ایکسپینڈ کر جائے گی، اگر نمبر آف برتھ بڑھ جائیں گے تو یہ آپ کسی صورت یہ ڈیولپمنٹ کو نہیں روک سکتے. اب ایک چیلنج ضرور رہے گا جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، وہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی. اچھا کیپیسٹی کا تعلق نیچرلی تعلیم سے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہوتا ہے، لیکن ایک اوور آل مائنڈ سیٹ پروڈکٹیو بھی ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے شہر کے اپنے ورک پلیس کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ اس کی فیزیبلٹی سے لے کر اس پورے فلیگ شپ پروجیکٹ میں آپ کا بڑا ایک کلیدی رول رہا ہے، بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے. میں جب اس کا فرسٹ اسٹیٹ کانوائے گیا تھا، آپ کو بھی پتا ہے آئی واز دیئر، اور میں نے وہ تمام ڈیولپمنٹس اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. 10 برتھ بننے تھے سر، 10 برتھ جو ہے ابھی تک دوسرا برتھ بھی پراپر جو ہے وہ فنکشنل نہیں نظر آ رہا، آپریٹ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. مارچ میں ڈیٹ دی گئی تھی کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس پہ پہلی فلائٹ ہوگی، ٹیسٹ فلائٹ پہلی ہوگی، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. بوستان اکنامک زون پہ آپ کو سوائے ڈسٹ اور مٹی کے کچھ نظر نہیں آتا. تو کم از کم ہم اپنی ڈومین میں رہ کے، ڈاکٹر صاحب نے بھی صحیح کہا، جو ہمارا اپنا کام ہے کم از کم ہم وہ تو کریں نا سر. دیکھیں جو ہمارے حصے کا ہے تو وہ دیکھیں وہ ابھی اگر آپ کو یہ بات پتا تھی اور آپ کسی بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے یا اگر بلوچستان سے نہیں بھی تعلق رکھنے والے سے ہے، میں کسی ریجنل ڈسکشن میں نہیں جا رہا، لیکن میں بیسڈ آن پریگمیٹک ریزننگ اور فائنینشیل ماڈل کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کے پاس چوائس ہو سر، آپ اپنا SEZ خود بنا رہے ہو اپنے پیسے سے، تو آپ ہب میں بنائیں گے کہ آپ بوستان میں بنائیں گے؟ میرا آپ سے یہ کوشچن ہے سر. اور آپ کیا بوستان ہب کو میں ایک وجہ بات پوری جی پلیز. اور اگر آپ بوستان میں بنائیں گے تو کیا آپ اس کو وہی انسینٹیو دیں گے جو ایک فیصل آباد میں یا کراچی میں بننے والے SEZ کو دیں گے؟ کیا آپ وہ دیں گے تاکہ اٹریکٹ کر سکیں؟ دیکھیں یہ بڑے سمپل رول ہیں، اور یہ فیڈرل اور پروونشل اور 18 امینڈمنٹ کی ڈبیٹ مجھے تو کوئی امپیکٹ نہیں اور امپریس نہیں کرتی. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، میں صرف بالکل آپ سے ہم نے اکیڈیمک کرنی ہے. بالکل میں اکیڈیمک بات کر رہا ہوں، اور میں اکیڈیمک بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ایسے ایریاز میں، اور وار زون میں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی بھی ایسی جگہوں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیا سیریا اور عراق میں انویسٹمنٹ اس وقت نہیں ہو رہی؟ کیا افغانستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی؟ کیا چائنیز کی طرف سے یا اور بھی؟ تو میرا صرف یہ بات رہتی ہے کہ اگر آپ نے بوستان میں بنانا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو انسینٹیوز دوسرے اسپیشل اکنامک زون سے زیادہ دینے پڑیں گے تو کوئی آئے گا نا انویسٹمنٹ کرنے. جی سر، اس میں 2-3 چیزیں جو اب آپ کے فیز 2 میں ڈاکٹر صاحب، جس کا میں آپ کو چاہوں گا آپ اس سے بہتر بریف کر سکتے ہیں. دیکھیں لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں، مائننگ کی بات کرتے ہیں، منرلز کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو یہ ایریا رچ ہے، اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، یہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو ایریا ہے اکنامک زون کے لیے بوستان کا ایریا جو ہے، اس کا انتخاب بھی تو تبھی کیا گیا تھا سر.
جی لیکن آپ کو ایک سیکیورٹی کا نیریٹو ایک ایسی بنا دیا گیا اور اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی بھی دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں ٹوریزم کے لیے پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں, لیکن اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ٹورسٹ نہیں آئے گا, اگر روڈ نہیں ہوں گی تو ٹورسٹ نہیں آئے گا. میں ٹوریزم جیسے سمپل چیز جو کہ نیچرلی گفٹڈ پلیس پہ جانا, تو یہ تو ایک فائنینشیل ہے جس میں سر سب سے زیادہ پوری دنیا جو ہے اس کا فارن ریزروز میں بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹورسٹ ارائیولز جو ان کے ٹورسٹ ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے, جو ٹوریزم ہے. جی لیکن ٹورسٹ میں تو چلے, ٹورسٹ تو نیچرل بیوٹی کی طرف جائے گا نا کہ وہاں پر وہ ایک گاڈ گفٹڈ ایک انڈاؤمنٹ ہے, لیکن بوستان میں تو اس نے آ کے پیسہ لگانا ہے. تو کیا وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بجلی کو مفت کر دیں, چلے 5 سال کے لیے کر دیں, ٹیکس بالکل زیرو کر دیں, وہاں پر انفراسٹرکچر گورنمنٹ بنائے, وہاں کے دیکھیں اندر تو اگر اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ایسی چیز کہ اس کے باہر کی سڑکیں تو گورنمنٹ نے بنانی ہے نا. سملرلی گوادر ماسٹر پلان کمپلیٹلی بنا ہوا ہے جس میں سیوریج سے لے کے روڈ سے لے کے ریلوے تک اور انڈسٹریل جو انویسٹمنٹ ہے اس کا پورا ماڈل رکھا گیا. ہم نے کیا کوشش کی ہے پچھلے اور اب جا کے مطلب یہ 2017 میں اپروو ہوا تھا اور پچھلے میرے خیال 3-4 مہینے پہلے یہ اس وقت اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ اس کو فری ڈسٹرکٹ کو پورے کو فری زون ڈکلیئر کر دیں. یہ چیزیں ہمیں کون روکتا ہے, ہمیں کو باہر سے آ کے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو میں لاسٹ بات ہے سر, لاسٹ بات بہت ضروری کرنے لگا اور یہ بات ڈسکشن میں بہت کم آتی جی. اب سی پے کا لانگ ٹرم پلان دیکھیں کہ اس کے اندر کلیئرلی 1+5 کا ماڈل دیا گیا اور اس کے اندر 1 کوریڈور تھا جو نارتھ سے ساؤتھ آنا تھا اور 5 کوسٹل ٹاؤن تھے جو سارے بلوچستان کے تھے جس میں کوسٹل ٹوریزم کو بنانا گیا تھا. اس کو ایسا ادھیڑا گیا ڈسکشن میں اور ہمارے ہاں کبھی کبھی صحیح کہہ رہے ہیں. آئی وش کے تمام لوگ آپ سے آگے ٹریننگ لیں آن ریسپانسبل ڈسکشن آن میڈیا. ہم نے ایسا اس کو میڈیا میں ادھیڑا کہ وہ چیپٹر ہی آلموسٹ ختم کر دیا گیا کیونکہ اتنا یہ ایسا کہا گیا کہ پتہ نہیں چائنیز آئیں گے اور یہاں پر پتہ نہیں کس سر وہ ایم کے ایچ کی بات, وہ جو آپ نے ایم کے ایچ کی بات کی ہے, میں پرومس کرتا ہوں آپ سے کہ میں اپنے اس میں بھی کنٹینیوٹی رکھوں گا کیونکہ جو مکران کوسٹل ہائی وے اور یہ جو ہمارا بیلٹ تھا جس میں ٹوریزم کا اتنا پوٹینشل ہے, چاہے اس میں کنڈ ملیر کی بات کریں یا ہم آگے جا کر اس میں گڈانی اور اس سے ملکہ جتنے علاقے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت زیادہ یہاں پہ پوٹینشل تھا. میں ڈاکٹر منصور صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک منصوبہ بھی ایسا ہے کہ ہم نے کوئی اسپیسیفک اس کو ایک پروونس یا اس تک نہیں رکھنا کیونکہ مجبوری بھی ہے, ہمارا پروگرام جو ہے وہ بلوچستان فوکسڈ ہے, بلوچستان پہ زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو جتنا سینٹرلائزڈ کریں ہم اور اس میں خاص طور پر فالٹ لائنز پر بات ہم ذرا کم نہیں رکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی ڈیبیٹ میں فالٹ لائنز کو خود زیر بحث لاتے ہیں اور وہ کہیں فائدہ اور اس کے بینیفیشری کہیں اور ہوتے ہیں؟ آئی ایگری بالکل, لیکن ایک بات ہے یہ جو بیلٹ ہے نا ظاہر ہے سارے ریجن کو پاکستان کو فائدہ دے گا, لیکن اس کا جو الٹیمیٹلی فوکس ہے نا یہ جہاں یہ سینٹرک ہے وہ تو بلوچستان ہے نا, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل, اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کا بھی فائدہ ہوگا. اب بلوچستان میں نے سرچ کیا, میں نے وہ 2-3 کتابیں لکھی اس پہ, آئی ٹریول آل اوور. جی آپ کی تصانیف کا جی ذکر آتا ہے, آپ کی تصانیف کا. بلوچستان میں تو جی آپ کو انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تھا. آپ نے بلوچستان کو ایریا کے حساب سے فنڈ دینے تھے, آپ نے پاپولیشن کرائٹیریا رکھا. وہ جو ایک پنجاب کا فارمولا تھا وہ آپ نے اننیسیسریلی وہ بھی اپلائی کیا. دوسری بات یہ ہے, اب یہ برٹش ٹاؤن میں یہ روڈ تھا, اس پہ میں نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا نیشن میں, روڈ آف ہوپ اینڈ ڈسپیئر. بہت پرانی بات ہے یہ جو جھینا سڑک سے جاتا ہے. اب وہ روڈ بنے, آپ یقین کریں کتنا آسان ہو گیا ہے. بات یہ کہ بلوچستان کا ایریا بہت فار فلنگ ہے, اس میں آپ کو روڈیں بنانی چاہیے تھی, آپ نے بلوچستان کو نہیں کیا. اور ایک بات میں کہتا ہوں, بات تھوڑی کڑوی ہے, انگریز نے کہا تھا بلوچستان کے ڈاکٹر صاحب کڑوی بات آپ بھلے کر لیں, چائے ہمارے پاس ہے, امید ہے آپ بھی چائے پی رہے ہوں گے. اب سنیں, انگریز نے کہا تھا کہ ریسپیکٹ بلوچ, اس نے اوروں کے بارے میں بھی کہا تھا. پاکستان سے لے کے آج تک آپ نے بلوچ کو نہ ریسپیکٹ دی
न उसको आपने हक दिया, हक न देते, उसको रिस्पेक्ट दे देते ना। अब वो जो पहले जिनके लिखा था कि प्रिंस सलीम को आप 10 साल जेल में रहेगा, आपने कहा नहीं इसको हरिपुर जेल में दो। अच्छा, नूरो खान के सामने 3 बेटे हैंग हो गए। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से गुजारिश करना चाहूंगा, आप उस्ताद हैं, कि फर्द वाहिद का किया हुआ अमल या अथॉरिटेरियन डिसीजन और अथॉरिटेरियन एक खुद से रूल बना के तो उसका सब तो उसका खमियाजा ना भुगते ना सर। अच्छा, अब जी अब ये देखें जी, ये बेस्ट कैसी हो सकती है, वी कैन सी। ठीक है, बात है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपकी इंतहाई शायद गुफ्तगू के दौरान खलल नहीं डालना चाहता था, मैंने कंक्लूड करना है और डॉक्टर साहब हमसे दूर हैं, उनका हक भी ज्यादा है। कंक्लूड ये जी, मैं आसान बताऊं, आपने खुद भी कहा 10 बात बननी की, अभी तक 1 बनी है। अब अल्लाह करे 2 तकरीबन हो गई। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर इसाक बलोच साहब, वेरी शॉर्ट सर, 1 लाइनर, आपने कंक्लूड करना है सर। जी यार, आप मुझे तो आज आप रकबे के मुताबिक टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये देखिए ना, ये जो माइंड सेट है कि बोस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करे, अब मैं करे, मैं कहता हूं कि अगर बोस्तान से क्रोमाइट पैदा होता है, बिल्कुल मैंने यही बताया डॉक्टर साहब, क्रोमाइट का जो है कारखाना बोस्तान में लगना चाहिए, मुस्लिम बाग में लगना चाहिए। अगर सिंगमरमर जो है वो चागी से निकलता है, वहां पे उसका फैक्ट्री होना चाहिए। अगर सोना रेकोदिक से निकलता है तो फैक्ट्री जो है रेकोदिक में होना चाहिए। अगर सेंडक से जो है तांबा निकलता है वहीं पे होना चाहिए। और सर रॉ मटेरियल पहुंचा सकते हैं, या आप पहुंचा देंगे या यहाँ पे क्रोमाइट जो बोस्तान पहुंचा देंगे? नहीं, जब रॉ मटेरियल को आप क्यों कराची लाओगे, अब लाओगे 400 किलोमीटर, आप उसको वहीं पे प्रोसेस करो। हम तो ये कहते हैं कि अगर सेंडक शुरू हुआ तो उसमें शुरू में 1200 मुलाजिमीन थे, उसमें 80% बलूचिस्तान के लोग थे, उन्होंने उसको चलाया भी और 30 करोड़ रुपए का उन्होंने जो है फॉरेन एक्सचेंज दिया इस मुल्क को। ठीक है, हम ये बात क्यों करते हैं? रही बात, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को आप जो है रकबे के मुताबिक कंसीडर नहीं करते, उसने तारीखी कुछ बातें बताई, बिल्कुल हकीकत है। आप जो है अगर सीपैक है, सीपैक को आप ग्वादर से शुरू करते, आप जो है खारान से जो है मैं कहता हूँ बेसे 80 किलोमीटर में 5 घंटे में पहुंचता हूँ। डॉक्टर साहब आपका मैसेज पहुंच गया, बहुत मशहूर है कोयटा में, आपने वहां पे क्या किया देखिए ना, मैं अपनी आखिरी बात जरूर हूँ, खुदारा ये जो पॉलिसीज है इनको रिकंसीडर करें। जो इस्लामाबाद में हमारे दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर साहब हमारे लिए काबिल कदर है, गिरोह रियलिटीज के मुताबिक पॉलिसीज और हिकमत अमली बनाए, लोगों के नफ्सियात के मुताबिक बने, वो कामयाब हो गए, लोगों की शराकत। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इसाक बलोच साहब बहुत शुक्रिया, आप कोयटा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हसन दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इंतहाई कीमती आपकी तजावीज़। एक लास्ट बात टाइम और ये कि मैं ये नहीं कहता कि बोस्तान में नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ज्यादा इंसेंटिव दें बोस्तान में जी, ताकि ज्यादा लोग आए। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन दाऊद साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर मंसूर अकबर खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अगर इसे समेटा जाए इस गुफ्तगू को और इस दरिया को कूजे में बंद करने की एक कोशिश की जाए, तो ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये बेल्ट एंड रोड को हम इतना मिनिमाइज कर देते हैं, ये बात पे बात करते हैं, ये मंसूबा आपकी पूरी दुनिया में एक माशी इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, फ्लैगशिप मंसूबा सीपैक है, हम सब ने इस पर मिलकर काम करना है, इसे मतनाजा नहीं बनाना, दुश्मन मतनाजा बना रहे हैं, चाहे हमें गोलियां, प्रोपेगेंडा, हाइब्रिड वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें एंगेज करके नाकाम और मनफी अरबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब ने मिलकर उसको नाकाम बनाना है। हमने एक बाजू एक मिलकर यानी एक यूनिटी के साथ आगे बढ़कर इस मंसूबे को तकवीत बख्शनी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।